جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ ایپیسوڈ 6 اردو زبان میں دین الہی، چاند اور سورج میں انسانی شبیہ کا راز، جو کہ ناسا اور کئی معتبر اداروں سے ریلیز شدہ ہے۔ دین الہی، خدا کے پوشیدہ راز، مصنف عزت مآب حضرت ریاض احمد گوہر شاہی۔ یہ کتاب ہر مذہب، ہر فرقے اور ہر آدمی کے لیے قابل غور اور قابل تحقیق ہے، اور منکران روحانیت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ لطیفہ خفی، اس کے نہ آنے سے انسان بہرا ہے، خواہ کان کے سوراخ کھول دیے جائیں۔ جسمانی نقائص سے بھی یہ حالتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو قابل علاج ہیں، لیکن مخلوقوں کے ناپید ہونے کا کوئی علاج نہیں جب تک کسی نبی یا ولی کی حمایت حاصل نہ ہو۔ لطیفہ نفس کے ذریعے انسان کا دل دنیا میں، اور لطیفہ قلب کے ذریعے انسان کا رخ اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ لفظ اللہ، سریانی زبان جو آسمانوں پر بولی جاتی ہے، فرشتے اور رب اسی زبان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جنت میں آدم صفی اللہ بھی یہی زبان بولتے تھے۔ پھر جب آدم صفی اللہ اور مائی حوا دنیا میں آئے، عربستان میں آباد ہوئے، ان کی اولاد بھی یہی زبان بولتی تھی۔ پھر آل کے دنیا میں پھیلاؤ کی وجہ سے یہ زبان عربی، فارسی، لاطینی سے نکلتی ہوئی انگریزی تک جا پہنچی، اور اللہ کو مختلف زبانوں میں علیحدہ علیحدہ پکارا جانے لگا۔ آدم علیہ السلام کے عرب میں رہنے کی وجہ سے سریانی کے بہت سے الفاظ اب بھی عربی زبان میں موجود ہیں، جیسا کہ آدم کو آدم صفی اللہ کے نام سے پکارا تھا، کسی کو نوح نبی اللہ، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ، پھر موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ پکارا گیا۔ یہ سب کلمے سریانی زبان میں لوح محفوظ پر نبیوں کے آنے سے پہلے ہی درج تھے، تبھی حضور پاک نے فرمایا تھا میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ اللہ مسلمانوں کا رکھا ہوا نام ہے، مگر ایسا نہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جبکہ اس وقت اسلام نہیں تھا، اور اسلام سے پہلے بھی ہر نبی کے کلمے کے ساتھ اللہ پکارا گیا۔ جب روحیں بنا دی گئیں تو ان کی زبان پر پہلا لفظ اللہ ہی تھا۔ پھر جب روح آدم کے جسم میں داخل ہوئی تو یا اللہ پڑھ کر ہی داخل ہوئی تھی۔ بہت سے مذاہب اس رمز کو حق سمجھ کر اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سے شکوک و شبہات کی وجہ سے اس سے محروم ہیں۔ جو بھی نام رب کی طرف اشارہ کرتا ہے قابل تعظیم ہے، یعنی اللہ کی طرف رخ کر دیتا ہے، مگر ناموں کے اثر سے متفرق ہو گئے۔ حروف ابجد اور حروف تہجی کی روح سے ہر لفظ کا ہندسہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک آسمانی علم ہے، اور ہندسوں کا تعلق کل مخلوق سے ہے۔ بعض دفعہ یہ ہندسے ستاروں کے حساب سے آپس میں موافقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ بہت سے لوگ اس علم کے ماہرین سے ستاروں کے حساب سے ذائقہ بنوا کر نام رکھتے ہیں، جیسا کہ ابجد الف ب جیم دال 1 2 3 4 کے 10 عدد بنتے ہیں، اسی طرح ہر نام کے علیحدہ اعداد ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے مختلف نام رکھ دیے گئے تو ابجد کے حساب سے ایک دوسرے کا ٹکراؤ کا سبب بن گئے۔ اگر سب ایک ہی نام سے رب کو پکارتے تو مذاہب جدا جدا ہونے کے باوجود اندر سے ایک ہی ہوتے۔ پھر گرو نانک اور بابا فرید کی طرح یہی کہتے سب روحیں اللہ کے نور سے بنی ہیں، لیکن ان کا ماحول اور ان کے محلے علیحدہ ہیں۔ جن فرشتوں کی دنیا میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے انہیں دنیا والوں کی زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ امتیوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ جو نبی کے زمانے میں امت کی پہچان، فیض اور پاکیزگی کے لیے رب کی طرف سے عطا ہوا تھا، اسی طرح اسی زبان میں کلمے کا تکرار کیا کرے۔ کسی کو کسی بھی مذہب میں آنے کے لیے کلمہ شرط ہے، جس طرح نکاح کے وقت زبانی اقرار شرط ہے، جنتوں میں داخلے کے لیے بھی یہ کلمے شرط کر دیے گئے۔ لیکن مغربی ممالک میں بیشتر مسلم اور عیسائی اپنے مذہب کے کلموں، حتیٰ کہ اپنے نبی کے اصلی نام سے بے خبر ہیں۔ زبانی کلمے والے اعمال صالحہ کے محتاج، کلمہ نہ پڑھنے والے جنت سے باہر، اور جن کے دلوں میں بھی کلمہ اتر گیا وہی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ آسمانی کتابیں جو جس بھی زبان میں اصلی ہیں وہ رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، لیکن جب ان کی عبارتوں اور ترجموں میں ملاوٹ کر دی گئی، جس طرح ملاوٹ شدہ آٹا پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح ملاوٹ شدہ کتابیں دین میں نقصان بن گئی ہیں، اور ایک ہی دین نبی والے کتنے فرقوں میں بٹ گئے۔ صراط مستقیم کے لیے بہتر ہے کہ تم نور سے بھی ہدایت پا جاؤ۔ نور بنانے کا طریقہ۔ پرانے زمانے میں پتھروں کی رگڑ سے آگ حاصل کی جاتی تھی، جبکہ لوہے کی رگڑ سے بھی چنگاری اٹھتی ہے۔ پانی سے ٹکرایا تو بجلی بن گئی۔ اسی طرح انسان کے اندر خون کے ٹکراؤ یعنی دل کی ٹک ٹک سے بھی بجلی بنتی ہے۔ ہر انسان کے جسم میں تقریباً 1.5 وولٹ بجلی موجود ہے، جس کے ذریعے اس میں پھرتی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ٹک ٹک کی رفتار سست ہونے کی وجہ سے بجلی میں بھی اور چستی میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے دل کی دھڑکنوں کو نمایاں کرنا پڑتا ہے، کوئی ڈانس کے ذریعے، کوئی کبڈی یا ورزش کے ذریعے، اور کوئی اللہ اللہ کی ضربوں کے ذریعے یہ عمل کرتے ہیں۔ جب دل کی دھڑکنوں میں تیزی آ جاتی ہے تو پھر ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ یا ایک کے ساتھ اللہ اور دوسری کے ساتھ ہوں ملائیں۔ کبھی کبھی دل پر ہاتھ رکھیں، دھڑکنیں محسوس ہوں تو اللہ ملائیں، کبھی کبھی نفس کی رفتار کے ساتھ اللہ ملائیں۔ تصور کریں کہ اللہ دل میں جا رہا ہے،
اللہ کا ذکر بہتر اور زود اثر ہے۔ اگر کسی کو ہو پر اعتراض یا خوف ہو تو وہ بجائے محرومی کے دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ہی ملاتے رہیں۔ ورد و وظائف اور ذکوریت والے لوگ جتنا بھی پاک صاف رہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ بے ادب بے مراد، با ادب با مراد۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا